بتاؤ کہ تم نے شادی کی ہے؟ شادی کر لی الحمدللہ, خلا بھی لے لی. اچھا ہاں, ویری ویری ہیپی. اور آئی تھنک کہ یہ اب میں ایک ایسے فیز میں انٹر کر چکی ہوں کہ جب بندہ ذرا زیادہ دیر سنگل رہ لے نا تو بس اب پھر وہ لائف انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں. So you're enjoying it. And I'm feeling single with 47 others. That is what I tell everyone. بہت single with 47 others. بہت سنگل میں 47 others, کیونکہ وہ بھی ویسا ہی محسوس کر رہا ہے. بالکل, ایبسولوٹلی. اچھا بچے نہیں جی الحمدللہ کوئی نہیں ابھی تک. استغفر اللہ, الفاظ سن رہے ہیں, طلاق ہو گئی ہے الحمدللہ, بچے نہیں ہیں الحمدللہ. حضرت اقبال نے کہا تھا اس راز کو اب عورت کی بصیرت ہی کرے فاش, مجبور ہے معذور ہے مردان خرد بند, کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ, آزادی ہے نسواں کہ زمرد کا گلو بند. کہتے ہیں کہ اس فیصلے کو میں عورت پہ چھوڑ دیتا ہوں, وہ خود ہی فیصلہ کرے کہ کیا چیز زیادہ قیمتی ہے, اس کی آزادی قیمتی ہے یا اسلام نے اسے جو حیا کا اور اس کا جو پروٹوکول اور سٹیٹس سیٹ کیا ہے, اس کے گلے میں حیا کا زمرد کا گلو بند ڈالا ہے, وہ زیادہ قیمتی ہے. میں خوب جانتا ہوں یہ زہر ہے وہ کند. نیپولین کی بات یاد آ گئی. اسکرین پہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ 86 سال قبل دمشق کی تصویر ہے. شاید اسی منظر کو دیکھ کر نیپولین کے وزیروں نے اسے جواب دیا تھا. نیپولین نے پوچھا تھا کہ عالم اسلام کے سب سے مضبوط قلعے کون سے ہیں, تو اس کے ذہین و فتین وزیروں مشیروں نے جواب دیا تھا کہ حضور ان کے سب سے مضبوط قلعے ان کی نیک مائیں ہیں. تب سے اہل مغرب کی سب سے بڑی نشانہ عالم اسلام کی باپردہ خواتین اور عالم اسلام کی بیٹیاں ہیں. اے امت مسلمہ کی بیٹیوں, بنت ہوا کی شہزادیوں, کبھی بھی ان عورتوں کو اپنا رول ماڈل نہ بنانا. تمہاری رول ماڈل تو ہیں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تمہاری رول ماڈل تو ہیں خولہ بنت ازور. میدان جنگ میں جب گھوڑ سواری کرتے ہوئے اترتی ہیں تو دشمن کی صفوں کو چیرتی ہوئی برق رفتاری سے ان کی تلوار یوں چلتی ہے کہ دشمن کی صفوں کو پچھاڑ کے رکھ دیتی ہیں. تمہاری آئیڈیل تو ہیں ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ. جب ان کا جوان لخت جگر میدان جنگ میں شہید ہو جاتا ہے تو وہ چادر کو سنبھالے ہوئے ہیں. پوچھنے والے نے سوال کیا کہ اماں آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے, آپ چادر کو سنبھالے ہوئے ہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا فوت ہوا ہے, میری حیا تو فوت نہیں ہو گئی. ہماری آئیڈیل تو ہیں شفا بنت عبداللہ, عالم اسلام کی مدینہ کی ریاست کی پہلی پرائس اینڈ کوالٹی کنٹرول, لیکن اپنی اسلامی روایات کو نہیں چھوڑتی. تمہاری آئیڈیل تو ہیں ام المومنین حضرت جویریہ, جو اصحاب صفا کو سرجری بھی پڑھاتی ہیں لیکن حضور کی خدمت میں فرق نہیں آتا. تمہاری آئیڈیل تو ہیں حضرت حفصہ, جن کے ذمہ قرآن کی پہلی خط و خطابت اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری حضرت عثمان غنی نے جن کو سونپی تھی, لیکن وہ اپنی حیا کو اور اسلام کے معیار کو انہوں نے کبھی کرنے نہ دیا. تمہاری آئیڈیل تو ہیں ام دردہ الصغریٰ, جو دمشق کی جامع مسجد میں احادیث پڑھاتی ہیں, جن کے شاگردوں میں امام احمد بن حنبل شامل ہیں. خدا کے لیے ان کو کبھی اپنا آئیڈیل نہ بنانا, یہ تو خود طلاق لے کے گھر بیٹھی ہوئی ہیں. یہ اس عمر کے حصے میں جا کے جب یہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں تب یہ اکیلی رہ جاتی ہیں, اپنے بال نوچتی ہیں, ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہوتا. اور زبان دیکھیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان سو کالڈ ریاست میں بیٹھ کر مارننگ شوز اس طرح کے کیے جا رہے ہیں. یہ کیا تربیت دی جا رہی ہے ہماری نئی نسلوں کو؟ بھی عالم اسلام کا معیار یہ تھا کہ خلیفہ وقت کو شادی کرنا تھی اپنے بیٹے کی. اس نے اعلان کیا کہ شہر میں اگر کسی کے گھر میں کوئی حافظ قرآن کنواری لڑکی موجود ہے تو آج رات اپنے گھر کی کھڑکی پر ایک شمع روشن کرے. قربان جاؤں, سارا شہر شام کو روشن تھا. ہر گھر میں ایک حافظ قرآن بیٹی موجود تھی. فیصلہ کرنا مشکل ہوا. دوبارہ اعلان کیا گیا کہ جو حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ موتا امام مالک کی بھی حافظہ ہو وہ چراغ روشن کرے. اس رات بھی شہر کی آدھی کھڑکیاں روشن تھی. یہ روشنیاں اسلام کی ایک صبح روشن کی دلیل تھی. یہ آنے والے اسلام کے کل کی نوید سنا رہی تھی کہ آنے والا کل کتنا روشن ہوگا. کیوں؟ اسلام کی مائیں نیک ہو چکی ہیں, ماؤں کی تربیت ایسی ہو گئی ہے کہ اب ان کے ہاں پیدا صلاح الدین ایوبی ہوں گے. ہماری آئیڈیل تو وہ ماں ہے جس نے کئی رشتوں سے انکار کیا. پوچھا کس سے شادی کرنا چاہتی ہو, تو کہنے لگی کہ ایسے نوجوان سے جس سے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے جو شاہ سوار بنے, جو بیت المقدس کو آزاد کروائے. تاریخ نے دیکھا پھر ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس نے 8 سال کی عمر میں بغداد کی گلیوں میں ایک قصہ سنا کہ ایک اخروٹ کی لکڑی کا ممبر بنایا گیا ہے
اور بڑھئی یہ چاہتا ہے کہ اسے مسجد اقصیٰ میں لگایا جائے، جبکہ مسجد اقصیٰ تب تو عیسائیوں کے قبضے میں تھی، لیکن وہ بچہ جوان ہوتا گیا اور خواب بھی جوان ہوتا گیا۔ پھر اسی لڑکے نے مسجد اقصیٰ کو فتح کیا، بیت المقدس فتح کیا، مسجد اقصیٰ کی زینت بنایا اسی ممبر کو، جسے دنیا آج سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے سے پھر، اور تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر۔ یہ جو باتیں کر رہی ہیں نا کہ طلاق ہو گئی الحمدللہ، حضرت اقبال کی بصیرت کو سلام، آپ نے پہلے لکھ دیا تھا کہ اہل مغرب کے مطابق جب 2-4 جماعتیں یہ پڑھ لیں گے تو اگر مگر چونکہ چنانچہ یہ خود نکال لیں گے۔ تعویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ کوئی نئی بات کی جائے گی ان کے سامنے تو یہ کہیں گے کہ نہیں یہ بات تو بہت پیاری کی جا رہی ہے، خدا کے لیے تم ان کی باتوں میں نہ آنا۔ اے امت مسلمہ کی بیٹیوں، تمہارا معیار بہت بلند ہے، اور ریاست پاکستان سے یہ میں کہوں گا کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے۔ آپ کے شرازہ بکھر چکا ہے، اس طرح کے شوز پر پابندی عائد کی جائے۔ خیر اگر پابندی نہیں ہوتی تو وہ تمام لوگ جو انہیں دیکھتے ہیں، خدا کے لیے اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، ان کی تربیت کی فکر کیجئے، آنے والی نسلوں کی فکر کیجئے۔ یہ بہت بڑے ہتھیار ہیں جو آپ کے بچوں کے ذہنوں پہ مارے جا رہے ہیں۔ آپ ضرورت نہیں ہے کسی کو گھر گھر جا کے تبلیغ دینے کی۔ اب یہ جو موبائل آپ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، یہ سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے۔ ان کے ہتھیار بدلتے ہیں، ارادے وہی رہتے ہیں۔ اللہ کریم امت مسلمان کی بیٹیوں کو اپنے نصب العین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت عطا کرے۔